السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لاس اینجلس کی آگ تاحال بے قابو، متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے بعد کرفیو کر دیا گیا نافذ۔ کرملن نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے روسی صدر سے ملاقات کے بیان کو خوش آئین دے دیا قرار۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ قریب، موساد کے سربراہ کو دوحہ پہنچنے کی ہدایت جاری۔ غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ میانمار کی فوج نے مغربی ریاست راکھین کے گاؤں پر کر دی بمباری، 40 افراد ہلاک۔ اور فرانس کے شہر آسٹراسبرگ میں ٹراموں کے مابین خوفناک تصادم، 50 افراد زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کو مشرقی علاقے کی طرف پھیلنے سے روکنے کے لیے جہازوں سے پانی ڈالا جا رہا ہے، جبکہ حکام نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کو مشرقی علاقے کی طرف پھیلنے سے روکنے کے لیے جہازوں سے پانی ڈالا جا رہا ہے، جبکہ حکام نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ سینیچر کو بھی لاس اینجلس میں پیلیسیڈز کے جنگل کی آگ کے مشرق کی طرف پھیلنے کو روکنے کے لیے ہوائی جہاز نے پہاڑیوں پر پانی اور آگ بجھانے والے مادے گرائے۔ 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہوا کے تھپیڑوں کے دوران آگ بجھانے کی کوششیں بھی تیز کی گئی ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ علاقے میں چلنے والی تیز ہوائیں صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیں گی۔ حکام نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پیلیسیڈز کی آگ مزید 1000 ایکڑ رقبے پر پھیل گئی ہے اور مزید گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ علاقائی حکام نے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے اور دھوئیں کے باعث دور دراز کے علاقوں میں بھی ہزاروں افراد کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے ہیں۔ اس سے پہلے کیل فائر کے اہلکار نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ آگ کے 11% حصے پر اب تک قابو پایا جا چکا ہے اور اس نے 22,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو جلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیلیسیڈز کی آگ مینڈیول کینن محلے میں پھیل گئی تھی اور برنٹ ووڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، جو ایک پوش ترین علاقہ ہے جہاں مشہور شخصیات بستی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سانتا اینا کی تیز ہوائیں صورتحال کو خراب کر سکتی ہیں، جو پیشگوئی کے مطابق لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز میں سینیچر کی رات سے آج صبح تک اور پیر کے آخر سے منگل کی صبح تک 30 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی اور کسی وقت 70 میل فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نیشنل ویدر سروس کے ماہر موسمیات نے بتایا کہ ہم بدھ تک شدید موسمی صورتحال کی وجہ سے آگ کے مسلسل بڑھنے کے خدشے کا شکار ہے، تاہم جمعرات تک حالات کے معتدل ہونے کی توقع ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور وہیں کیلیفورنیا کے جنگل میں لگی آگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آگ کے شعلے ہزاروں گھروں ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور بے شمار جانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ہالی ووڈ کی پہاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور تیزی سے سائز میں دوگنی ہو گئی۔ اس کے علاوہ انخلا پر مجبور ہو گیا ہے۔ آسکر کی نامزدگیوں کے اعلان کے ساتھ ہی کئی فلموں کے پریمیئرز کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور کچھ ٹی وی پروڈکشنز کو بھی روک دیا گیا ہے۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات جیسے پیرس ہلٹن، ایڈم براڈی، اینتھونی ہاپکنز، جیمز ووڈز کو بھی جنگل کی آگ کے قہر کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا 20 جنوری کو امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بار افتتاحی تقریب دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رسمی تقریب 20 جنوری کو ہونے والی ہے۔ ٹرمپ کی الیکٹورل کالج جیتنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد جب امریکی کانگریس کی طرف سے تصدیق کی گئی، قابل ذکر بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔ دورے کے دوران جے شنکر آنے والی انتظامیہ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور وہیں کرملن نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے روسی صدر سے ملاقات کے بیان کو خوش آئین قرار دے دیا۔ کرملن کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن پیشگی شرائط کے بغیر نومنتخب امریکی صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر کے ساتھ ملاقات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ 6 سپاہی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 19 سے 37 سال کے درمیان ہیں جبکہ زخمی ہونے والے 2 فوجیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حماس کے ترجمان جہاد طاہا نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی حتمی مسودے کو آخری شکل دے دی گئی ہے اور وہ اس پر اسرائیلی فریق کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ثالثوں نے غزہ میں جنگ بندی مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کا مسودہ مکمل کر لیا ہے اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے نمائندے کے دوحہ قطر جانے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ معاہدے پر دستخط کے حتمی انتظامات کی منظوری دی جا سکے۔ قطر کے العربی ٹی وی نے حماس کے عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات اختتام کے قریب ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کا عمل مثبت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور آنے والے گھنٹے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ فرانس کے مشرقی شہر آسٹراسبرگ میں ایک سرنگ میں 2 ٹرام آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں 50 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ممکنہ طور پر سوئچنگ کی غلطی کی وجہ سے ہوا جب ایک ٹرام کو ایک ایسے ٹریک پر ڈال دیا گیا تھا جہاں دوسری ٹرام پیچھے کی جانب آ رہی تھی۔ سن 1960 میں سروس بند ہونے کے بعد اسٹراسبرگ پہلا بڑا فرانسیسی شہر تھا جس نے ٹراموں کو دوبارہ متعارف کرایا۔ ٹرامز کی واپسی کے بعد سے اب تک کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹرام حادثے کے نتیجے میں پٹری سے اتر گئی۔ پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ میانمار کی فوج نے مغربی ریاست راکھین کے ایک گاؤں پر بمباری کر دی جس میں 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ میانمار کے راکھین میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوج کے ساتھ شدید لڑائی میں مصروف ہے جہاں اس نے گزشتہ سال بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ راکھین تنازعہ اس خونی انتشار کا تسلسل ہے جس نے 2021 کی بغاوت میں آنگ سان سوچی کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے میانمار کو بڑی مسلح بغاوت کی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے تاریخی اموی مسجد میں جمعے کو بھگدڑ مچنے سے 3 خواتین جاں بحق جبکہ 5 بچے زخمی ہو گئے۔ دمشق سے سول ڈیفنس حکام کے مطابق بچے شدید زخمی ہوئے اور انہیں فریکچر بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب دمشق کے گورنر نے کہا ہے کہ اس معاملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کے ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ مہر مروان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں عوامی مقامات پر ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لاس اینجلس کی آگ تاحال بے قابو، متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے بعد کرفیو کر دیا گیا نافذ۔ کرملن نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے روسی صدر سے ملاقات کے بیان کو خوش آئین دے دیا قرار۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ قریب، موساد کے سربراہ کو دوحہ پہنچنے کی ہدایت جاری۔ غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ میانمار کی فوج نے مغربی ریاست راکھین کے ایک گاؤں پر کر دی بمباری، 40 افراد ہلاک۔ اور فرانس کے شہر آسٹراسبرگ میں ٹراموں کے مابین خوفناک تصادم، 50 افراد زخمی۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔